السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک کہانی سنانے والے ہیں۔ ایمان افروز بھی ہے، سب کا آموز ضرور ہے۔ یہ کہانی اس کی سچائی کا جو مدار ہے وہ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ حضرت شیخ سعدی ایران میں ایک شہر شیراز ہے، وہاں شیراز کے رہنے والے تھے۔ سعدی شیرازی بھی ان کو بولا جاتا ہے۔ انہوں نے گلستان سعدی ایک کتاب لکھی ہے، حکایات گلستان سعدی، اور اس میں یہ انہوں نے لکھا ہے، حضرت شیخ سعدی نے، ان کی وہ بڑے عالم بھی تھے اور بزرگ بھی تھے، اور ان کی تحقیق، ان کی ریسرچ جو ہے وہ عورتوں پر بڑی مشہور ہے۔ انہوں نے عورتوں پر ریسرچ کی ہے۔ عورتوں کے جو مکر ہیں وہ انہوں نے اپنے تجربات سے لکھے ہیں کتابوں میں۔ کہتے ہیں کہ عورت میں 400 مکر ہوتا ہے۔ یہ شیخ سعدی کا عمر کا نتیجہ نکالا ہوا ہے، اور اس لیے کہ عورتوں کا مقابلہ مرد جو ہے وہ نہ کیا کرے، کیونکہ آپ سے زیادہ مکر عورت میں ہے تو آپ پھر زندگی میں شرمندہ ہوں گے، عورت کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ لیکن یہ تو ایک الگ بات ہے کہ اگر گھر میں عورت کی عزت ہوگی تو وہ مکر نہیں کرے گی۔ اگر آپ عورت کو اس کا مقام دیں گے گھر میں، اس کو زندگی میں کوئی پریشانی یا مسائل گھر میں نہیں پیدا ہوں گے تو اس کو مکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اس کو موقع ہی نہ دیں کہ عورت مکر کرے، اس کے ساتھ خلوص کے ساتھ آپ زندگی گزاریں۔ تو آج تو سعدی صاحب نے جو ایسی عورتوں پر یہ عورتوں کے مکر لکھے ہیں، ان کو گھروں میں حقوق نہیں ملتے ہوں گے۔ اس لیے سعدی صاحب نے یہ تحقیق کی ہے، اور عورتوں پر جو تحقیق کی ہے وہ غلط بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک حکایات گلستان سعدی میں لکھا ہے، ایک بخیل تھا آدمی۔ بخیل سے مراد ہوتا ہے کنجوس، یعنی کسی کو خیر خیرات بھی نہ کرنا اور کسی کو کچھ بھی نہ دینا، اس کو کہتے ہیں بخیل۔ اس میں اسلام نے بخل والے آدمی کو اچھا نہیں سمجھا، منع کیا ہوا ہے کہ بخیل نہیں ہونا، میانہ روی کی زندگی گزارنی ہے۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مالدار سوداگر تھا، اس قدر کنجوس تھا کہ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ کی بلی بھی اس کے گھر میں آ جاتی تو اسے روٹی کا ٹکڑا نہ ڈالتا۔ یہ لگتا ہے کہ پرانے زمانے کی حکایت ہے۔ شیخ سعدی تو پتہ نہیں کس زمانے کے ہوں گے، لیکن انہوں نے کہاں سے لی ہے یہ۔ ابو ہریرہ نے بلیاں رکھی ہوئی تھیں، یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے۔ تو وہ اس نے مثال دی ہے کہ اگر ابو ہریرہ کی بلی بھی ادھر ادھر سے گھومتی گھماتی اس کے گھر چلی جاتی تو اس کو بھی وہ ایک لقمہ جو ہے روٹی کا وہ نہ ڈالتا۔ تو اگر اصحاب کہف کا کتا بھی آ جاتا تو کتا تو اصحاب کہف کا، بہرحال یہ تو پھر بڑی پرانی بات ہے، اصحاب کہف تو اس وقت نہیں تھے،
لیکن یہ آپ نے یہ صرف سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ اصحاب کہف کا کتا تھا ان کے ساتھ، جو ساری زندگی ان کے ساتھ رہا، اور وہ وفادار تھا۔ یعنی کہ کتا جو اتنی وفاداری کرتا ہے اس کو بھی وہ ہڈی نہ ڈالتا، اس کے آگے نہ ڈالتا، اور آگے اس کی تعریف کرتے ہیں مہمانوں کے لیے اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہوتا۔ لو جی، کوئی اس کے گھر مہمان بھی نہیں آ سکتا تھا، دسترخوان اس کا لپٹا ہوا رہتا۔ وہ دسترخوان پرانے زمانے میں نیچے بچھا کر ایک چٹائی سی نیچے بیٹھ کر کھاتے تھے، جب مہمان آتے ہیں تو وہ بچھا دیتے ہیں، جب چلے جاتے ہیں پھر اس کو گول کر دیتے ہیں۔ اس طرح اس کا جو دسترخوان ہے وہ بھی ہمیشہ لپٹا ہی رہتا، کبھی انہوں نے سیدھا نہیں کیا اس کو۔ اور ایک دفعہ پھر آپ لکھتے ہیں ایک دفعہ اس نے سامان تجارت جہاز پر لادا اور مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مصر میں شپ جاتے ہیں، سمندر کا حصہ ہے وہ، اور دریا بھی ہے۔ اچھا، وہ اس کو غرور اتنا تھا اپنے پیسے کا، اپنے مال کا، کہ گردن اس کی اکڑی ہوئی رہتی تھی، تکبر میں اس کی گردن اکڑی رہتی تھی، گویا وہ سمجھا تھا کہ وہ اس زمانے کا فرعون ہے۔ اسے پختہ یقین تھا کہ یہ تجارتی سفر اس کے لیے بہت زیادہ نفع رساں ثابت ہوگا۔ جب اس نے جہاز میں تجارتی سامان لادا، بہت زیادہ مال لادا، اس کو یقین تھا کہ اس سے جو فائدہ ہوگا نا وہ مجھ سے بے بہا فائدہ ہوگا۔ تو ہوا یہ کہ جب اس کا جہاز نے آدھا راستہ طے کر لیا سمندر میں، تو سمندر میں طوفان آ گیا۔ جب سمندر میں طوفان آ گیا تو اس نے اپنے جہاز کی حفاظت اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ پھر اس کو خدا یاد آ گیا جب اس کا جہاز ہچکولے کھانے لگا، تو اس کا جہاز اس طوفان میں بچا نہیں، وہ غرق ہو گیا، اور ساتھ وہ بھی غرق ہو گیا۔ تو یہ ایک کہانی نہیں، یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے جہاز کی حفاظت کے لیے بہت دعائیں مانگی، لیکن اس کا جہاز غرق ہو گیا بمبے سامان کے۔ اس کی دعائیں کوئی فائدہ نہ اس کو پہنچا سکی۔ ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جس کے ہاتھ مانگنے کے لیے تو خدا کے سامنے پھیل جائیں، لیکن کسی کو کچھ دینا نہ پڑے۔ اگر کوئی مانگے تو اس کے ہاتھ بغلوں میں چھپا لیے جائیں، یعنی دونوں ہاتھ بند کر لیے جائیں۔ تو یہ سراسر اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس وکیل کا جو چھوڑا ہوا مال تھا وہ اب تو غرق ہو گیا سمندر میں، جو اس نے مال چھوڑا تھا اور جائیداد چھوڑی تھی وہ پھر اس کے غریب رشتہ داروں میں تقسیم ہو گئی، جنہیں وہ اپنی زندگی میں کبھی کچھ نہ دیتا تھا، پھر وہ اس کی جائیداد کے مالک بن گئے۔ تو اور وہ پھر اس کی جائیداد پر خوب شان و شوکت سے اپنی زندگی گزارنے لگے۔ تو یہ آج کا سب کو موز کہانی ہے کہ خدا را بخیل نہ ہونا، جو آپ کو خدا نے رزق دیا ہے اس میں سے خدا تعالیٰ کا بھی حصہ ہے، اس کے بندوں کا بھی حصہ ہے، غریبوں کا بھی حصہ ہے، مسکینوں کا بھی حصہ ہے، رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے۔ آپ حسب توفیق اللہ کے دیے ہوئے رزق سے ضرور دیا کریں، بخیل نہ ہو جایا کریں،
پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آپ کا رزق جو ہے وہ بڑھا بھی دیتا ہے۔ یہ ہے آج کی کہانی۔ تو انشاءاللہ پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔